السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں مرم کائزان بائے عریش شاہ پارٹ 7۔ مجھے کچھ نہیں پتا، ابھی تو میں اس گھر کو ٹھیک سے دیکھ بھی نہیں پائی ہوں۔ فی الحال تو مجھے بس یہ پتا ہے کہ یہ کمرہ کائزان کا ہے اور ساتھ والا کمرہ رسل کا اور اس سے اگلا والا کمرہ رفیل کا ہے۔ اس کے علاوہ اس کے آگے ایک اور کمرہ ہے جہاں پر 2 باڈی گارڈ رہتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی یہ گھر بہت بڑا ہے۔ ان لوگوں نے ایک جانور بھی پال کر رکھا ہوا ہے جسے وہ ڈبلیو کہتے ہیں، اور وہ کوئی کتا یا بلی نہیں بلکہ ایک سفید رنگ کا چیتا ہے۔ کل رات اس چیتے نے میری جان اس جنگلی بھیڑیے سے بچائی تھی اور میرے ساتھ آہستہ آہستہ چلتا میرے پیچھے اسی گھر کے اندر داخل ہوا تھا جب میں یہاں سے بھاگ کر گئی تھی۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے کائزان نے ہی مجھے بتایا کہ کل رات اس بھیڑیے سے مجھے بچانے والا یہی تھا۔ باقی فی الحال مجھے کسی بھی چیز کا اندازہ نہیں ہو سکا، صرف یہ پتا ہے کہ یہ لوگ بہت خطرناک ہیں اور کبھی بھی کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ خاص کر کائزان کاظمی تو بہت ہی عجیب طرح کا انسان ہے۔ وہ مجھے زبردستی اس چیتے سے ملنے پر مجبور کر رہے تھے کہ میں وہاں بے ہوش ہو گئی۔ جب میری آنکھ کھلی تو میں یہاں کمرے میں تھی اور وہ فون پر نہ کسی سے بات کر رہے تھے، کسی کو مارنے کا کہہ رہے تھے۔ بھائی یہ لوگ قتل و غارت بھی کرتے ہیں، بہت عجیب ہے، مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے اپنے ساتھ لے چلو نا۔ وہ اس کے بازو تھامتے ہوئے بولی تھی جب اس نے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ نہیں میرا بچہ، تجھے نہ چاہتے ہوئے بھی یہاں پر رہنا پڑے گا، کیونکہ اب تو اس انسان کی بیوی ہے، اور ہاں یہ لوگ بہت خطرناک ہیں اور ہمیں ان لوگوں سے، ان معصوم لوگوں کی حفاظت کرنی ہے جن کا قتل کرتے ہوئے یہ ایک دفعہ نہیں سوچتے، ان کی زندگی کو برباد کرتے ہوئے ان لوگوں نے کبھی بھی نہیں سوچا، تو اندازہ بھی نہیں لگا سکتی کتنے ایسے لوگ ہیں جو ان کی وجہ سے اپنی زندگی خود اپنے ہاتھوں ختم کر چکے ہیں۔ کائزان کا ڈر ہی ان لوگوں کی زندگی ختم کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ تجھے میری مدد کرنی پڑے گی، بہت سارے لوگوں کو ہم نے بچانا ہے، بہت سارے لوگوں کو ان کے ظلم و ستم کا نشانہ بننے سے محفوظ رکھنا ہے، اور بہت سارے لوگوں کو ہم نے انصاف دلانا ہے جو ان کی وجہ سے دنیا چھوڑ گئے۔ ہمارے سر پر بہت بڑی ذمہ داری ہے جسے ہم نے نبھانا ہے۔ مشکل تو ہوگا لیکن ناممکن کچھ بھی نہیں ہوتا۔ وقت آ گیا ہے انسانیت کا فرض نبھانے کا۔ وہ اسے سمجھا رہا تھا جبکہ اس کی باتوں کو سمجھنے کے باوجود بھی وہ بہت زیادہ خوفزدہ تھی۔ وہ اسے کیسے بتاتی کہ وہ شخص صرف اسے اپنی بیوی نہیں بنا رہا تھا بلکہ اسے اپنے حق میں بھی لینے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ تو اس کے قریب آتا تھا اور اس کا قریب آنا ہی تو اس کی جان ہلکان کر دیتا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اس کے سامنے وہ باتیں نہیں کہہ سکتی تھی جو کائزان چاہتا تھا۔ وہ اس کے اور اپنے رشتے کو مکمل کرنا چاہتا تھا، اس کے پاس آنا چاہتا تھا۔ کل رات تو اس کے ڈر نے ہی اس کے دماغ کو بری طرح سے بند کر دیا تھا۔ اس کے آگے پیچھے کیا ہو رہا ہے اسے کسی چیز کا ہوش ہی نہیں رہا تھا، اور پھر دوسرا جھٹکا صبح اس نے اسے ڈبلیو سے ملوا کر دیا تھا۔ اب نہ جانے وہ اس کے ساتھ کیا کرنے والا تھا، وہ چاہ کر بھی اپنے بھائی سے شیئر نہیں کر سکتی تھی۔ ٹھیک ہے، اب مجھے جانا ہوگا، اپنی آنکھیں اور کان کھلے رکھنا، جو باتیں میں نے تجھے سمجھائی ہے وہ ساری ہر وقت اپنے ذہن میں رکھنا، اور جہاں تک بات اس کے تیرے قریب آنے کی ہے تو وہ تیرا شوہر ہے۔ میں تیرا نکاح روکنے کے لیے کچھ نہیں کر سکا کیونکہ میرے بس کی بات نہیں تھی، لیکن اس میں کہیں نہ کہیں خدا کی رضا شامل ہے، تو اگر تجھے اس شخص کے ساتھ اس رشتے کو نبھانا پڑے تو بھی پیچھے ہٹنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ تیرا شوہر ہے، حق رکھتا ہے تجھ پر، اور ویسے بھی میری جان ہم لوگ نفرت گناہ سے کرتے ہیں، گناہ گار سے نہیں۔ گناہ گار تو کہیں نہ کہیں مجبور ہوتا ہے نا، نہ جانے اس شخص کی بھی کیا مجبوریاں ہوگی، اور ویسے بھی کسی انسان کو راہ راست پر لانے سے زیادہ بڑی نیکی اور کوئی بھی نہیں ہو سکتی ہے۔ اللہ نے تجھے اس کام کے لیے چنا ہو۔ وہ اسے بہت گہری بات بتا رہا تھا جبکہ وہ بس اسے سن رہی تھی۔ اس کی بات کو سمجھنا اس کے لیے ناممکن نہیں تھا، شاید وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ ہو گئی ملاقات صالح صاحب، یقیناً اپنی بہن سے ٹھیک سے مل لیے ہوں گے۔ وہ واپس جا رہا تھا جب کائزان کو آج پھر اس سفید چیتے کے ساتھ دیکھ کر اس کی طرف آ گیا۔ ویسے ٹھیک سے اپنی بہن کو ٹریننگ نہیں دی تم نے جاسوسی کرنے کی، اسے کچھ نہیں آتا اس معاملے میں، وہ پوری نکمی ہے، یہ جاسوسی وغیرہ اس کے بس کا روگ نہیں ہے۔ تم غلط انسان سے غلط کام کروا رہے ہو۔ اگر تمہارے لوگوں میں جاسوسوں کی کمی ہو گئی ہے تو میں انتظام کروا دیتا ہوں۔ وہ بہت سکون سے بول رہا تھا۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے کائزان، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میں اپنی بہن کو یہاں اس وجہ سے چھوڑ کر نہیں گیا ہوں، اس لیے چھوڑ کر گیا ہوں کیونکہ وہ تمہاری بیوی ہے اور تم اس پر حق رکھتے ہو۔ یقیناً تم مجھے اسے اپنے ساتھ لے کر ہرگز نہ جانے دیتے،
اور اس معاملے میں میں تم سے کوئی بحث نہیں کرنا چاہتا تھا۔ میں نے خود اپنی بہن کا تمہارے ساتھ نکاح کیا ہے، تم پر بھروسہ کیا ہے میں ہرگز تم دونوں میں کسی طرح کی کوئی بدمزگی نہیں چاہتا۔ ہر بھائی کی طرح میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ میری بہن اپنی شادی شدہ زندگی میں خوش رہے۔ وہ بولے جا رہا تھا جبکہ وہ بس اسے سن کر ہلکا سا مسکرایا۔ تمہیں لگتا ہے کہ تمہاری اس بات پر یقین کروں گا؟ ویسے اس گھر میں ٹوٹل 18 کمرے ہیں۔ تم کمروں کی معلومات لینا چاہتے تھے نا؟ باقی تہہ خانے میں ایک بہت بڑا ہال ہے جہاں پر ہم نے تمہیں قید کیا تھا۔ اس ہال میں بہت سارے لوگوں کے لیے الگ الگ جگہ بنائی گئی ہے، بالکل کسی قید خانے کی طرح۔ وہاں ہزاروں لوگ ایک ساتھ رہ سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ میرے باقی کے ثبوت شاید تمہیں میرے پرانے گھر سے مل جائیں گے، جو میں نے اس لیے چھوڑ دیا تھا کیونکہ میرا ڈبلو وہاں پرسکون نہیں تھا۔ وہ زیادہ لوگوں میں ایڈجسٹ نہیں کر پا رہا تھا اور وہ گھر آبادی کے بیچوں بیچ تھا، اس لیے مجھے اسے چھوڑنا پڑا۔ اس گھر میں آئے مجھے ابھی زیادہ وقت نہیں ہوا، تو یہاں سے کسی ثبوت کا ملنا تمہارے لیے آسان نہیں۔ اپنی جاسوسن سے کہو کہ اگر وہ کوئی بیچ کی معلومات لے کر تمہیں دینا چاہتی ہے تو اس کے لیے اسے میرے پرانے گھر میں چلنا ہوگا۔ وہ بڑے مزے سے اپنی بات مکمل کرتا اندر کی طرف قدم بڑھا چکا تھا، جبکہ یاور کو جانے کیوں لگا رہا تھا کہ اس کی حقیقت جاننے کے بعد اس کی بہن کو کوئی نقصان پہنچائے گا۔ نہیں، مجھے کسی طرح کی کوئی معلومات نہیں چاہیے، نہ تمہارے بارے میں اور نہ ہی اس جگہ کے بارے میں جاننے کے لیے اپنی بہن پر کسی طرح کی کوئی مصیبت برداشت نہیں کر سکتا ہوں۔ میرا وہ مقصد نہیں ہے جو تم سمجھے، میں تو بس چھوٹی موٹی انفارمیشن چاہتا تھا۔ مجھے معاف کر دو قائزان، وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا۔ اسے ڈر تھا کہیں وہ اس کی بہن کو کوئی نقصان نہ پہنچا دے، جبکہ اس کے انداز پر وہ مسکرا دیا تھا۔ بہت جلدی اس نے اپنی بات کو قبول کر لیا تھا اس کے سامنے۔ ڈونٹ وری صالح صاحب، تمہارے اور میرے معاملے میں کبھی تمہاری بہن کو کوئی نقصان نہیں ہوگا، کیونکہ تمہارا اور میرا معاملہ کوئی بھی کیوں نہ ہو، لیکن اس کے ساتھ میرا معاملہ محبت کا ہے۔ وہ اپنی بات مکمل کرتا وہاں سے جا چکا تھا۔ وہ واپس کمرے میں آیا تو وہ آئینے کے سامنے کھڑی تھی۔ کیا ہوا؟ کیا کہہ رہا تھا تمہارا بھائی تم سے؟ وہ کمرے کے اندر داخل ہوتے ہوئے دروازے کو اندر سے بند کر چکا تھا۔ اس کی اس حرکت کو اس نے بہت غور سے دیکھا تھا۔ کچھ نہیں، وہ کیا کہیں گے؟ وہ بہت آہستہ سے بولی تھی جبکہ وہ اس کے قریب آ رہا تھا، اور پھر اس کے قریب آتے ہوئے وہ اس کے پیچھے رک گیا۔ وہ تم سے کیا پوچھ رہا تھا؟ کیا نہیں، مجھے سب پتہ ہے، ڈونٹ وری۔ اس کمرے میں کیا ہوتا ہے مجھے ہر چیز کا اندازہ ہے۔ خیر، تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ تمہارا آرمی والا بھائی تمہیں یوں ہی تو یہاں چھوڑ کر نہیں گیا نا؟ اس کے پیچھے کی وجہ کیا ہے مجھے بہت اچھے طریقے سے پتہ ہے، لیکن مجھے فرق نہیں پڑتا کہ اس نے تمہیں یہاں کس مقصد سے چھوڑا ہے۔ میرے لیے یہ بات ضروری ہے کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تم یہاں میری بیوی کے روپ میں ہو۔ مجھے فرق نہیں پڑتا کہ تمہیں یہاں کس مقصد کے لیے چھوڑا گیا ہے، اور نہ ہی مجھے تمہاری طرف سے ہونے والی کسی نقصان سے کوئی فرق پڑتا ہے۔ بس تم میرے پاس رہو، میرے ساتھ رہو، مجھے اور کچھ نہیں چاہیے۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب آتا اس کی کمر کے گرد اپنا حصار مضبوط کر چکا تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی جب اس نے اس کی گردن پر اپنے لب رکھتے ہوئے اسے چپ کروا دیا۔ فی الحال میں کچھ نہیں سننا چاہتا ہوں۔ اس وقت میں یہ لمحہ تمہارے ساتھ گزارنا چاہتا ہوں، تمہارے اور اپنے ان لمحات کو خاص بنانا چاہتا ہوں۔ کیا ہم ہر طرح کی فضول بات کو کل پر چھوڑ سکتے ہیں؟ وہ اس کا رخ اپنی طرف پھیرتے ہوئے بولا تو اس نے ایک نظر اسے دیکھ کر سر جھکا کر نفی میں سر ہلایا تھا۔ اس کی ہمت دیکھنے لائق تھی، وہ اسے اپنے قریب آنے سے منع کر رہی تھی۔ مجھے وقت چاہیے، میں اتنا جلدی یہ سب کچھ میں قائزان نام ہے میرا، تم حق سے لے سکتی ہو جان، اور یہ وقت دینا جیسے فضول وقت برباد کرنے والی باتوں پر میں یقین نہیں رکھتا۔ شادی کو ارینج میرج سمجھو، اور ارینج میرج میں ہر چیز پر ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے، تمہارے لیے مشکل نہیں ہوگا۔ اسے اپنی طرف کھینچتے ہوئے بولا تو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے سینے سے لگتی ہے اپنی آنکھیں بند کر گئی تھی۔ اپنی باہوں میں موجود یہ ڈری سہمی سی لڑکی اس کے دل میں اتر رہی تھی۔ اس کا کانپتا وجود اسے اپنی طرف پوری طرح سے متوجہ کر رہا تھا۔ اس کی آنکھوں کو عقیدت سے چومتے ہوئے وہ اپنے ہاتھوں میں اس کے چہرے کو بھرے اس کے ایک ایک نقش کو بہت غور سے دیکھ رہی تھی۔ ہاں، وہ اس دنیا کی سب سے خوبصورت لڑکی نہیں تھی، لیکن قائزان کاظمی کے دل میں اترنے والی وہ پہلی لڑکی تھی جسے دیکھتے ہی وہ اس کا دیوانہ ہو گیا تھا۔ 4 سال پہلے کا منظر ایک بار پھر سے اس کی آنکھوں کے سامنے آ گیا تھا۔ وہ وقت یاد کرتے ہوئے اس کے لب مسکرائے تھے
یا تم نے قسم کھا رکھی ہے کہ تم نے میری طرف نہیں دیکھنا؟ اس کی بند آنکھوں پر ہلکے سے اپنی انگلیوں کو حرکت دیتے ہوئے وہ بہت نرمی سے بولا تھا، لیکن دوسری طرف سے اس نے آنکھیں کھول کر پھر بھی اسے نہ دیکھا تھا۔ قائزان نے گھورا تھا اس کے معصوم چہرے کو، جبکہ اس کی انگلیوں کی پروں کی حرکت اب تک جاری تھی۔ وہ اس کے چہرے کے ایک ایک نقش کو نرمی سے چھو کر محسوس کر رہا تھا۔ یقیناً یہ عمل اسے سکون دے رہا تھا، جبکہ دوسری طرف اس کی یہ حرکتیں مرم کی جان ہلکان کیے ہوئے تھی۔ اپنے چہرے پر حرکت کرتی انگلیوں کا لمس محسوس کرتے اس کا دل مزید تیزی پکڑ رہا تھا۔ آنکھیں کھولو مرم، اس نے حکمی انداز میں کہا تھا، لیکن دوسری طرف کوئی اثر نہ ہوا۔ میں نے کہا آنکھیں کھولو مرم، لگتا ہے تمہارے کان میں میری آواز نہیں گئی شاید۔ وہ اس دفعہ ذرا سختی سے بولا تھا، اس کے چہرے پر اس کی پکڑ بھی تھوڑی سخت ہو گئی تھی۔ یہ پہلی دفعہ تھا جب وہ اس کے سامنے اس لہجے میں بات کر رہا تھا۔ مرم کی آنکھیں اگلے ہی لمحے پوری کی پوری کھل گئی تھی۔ اس کی موٹی موٹی آنکھیں پانیوں سے بھری ہوئی تھی۔ وہ رونے کی تیاری نہیں کر رہی تھی، بلکہ اس کی آنکھیں تھی ہی کانچ جیسی۔ ایسا لگتا تھا جیسے کبھی بھی آنسو چھلک پڑیں گے۔ وہ اس کی آنکھوں کی ساری کہانیاں سمجھ چکا تھا۔ اب اسے اس کی آنکھوں کے راز سمجھ آ گئے تھے۔ اتنا ناپسند ہوں کہ اپنے قریب بھی نہیں دیکھنا چاہتی مجھے؟ وہ اس کے چہرے کو یوں ہی اپنے ہاتھوں میں قید کیے سوال کر رہا تھا۔ مرم نے زبان کھولے بنا ہی اپنے سر کو نفی میں حرکت دی تھی۔ منہ سے بولو، تمہارے چہرے اور آنکھوں کی زبان کو جتنا سمجھ سکتا تھا سمجھنے کی کوشش کر چکا ہوں۔ تمہاری باتیں سننا چاہتا ہوں، تمہارے لفظوں میں اپنا نام سننا چاہتا ہوں، تمہارے منہ سے اپنے من چاہے الفاظ سننا چاہتا ہوں۔ باتیں کیوں نہیں کرتی ہو تم مجھ سے؟ وہ اس کے بالوں میں ہاتھ پھنسائے اس کے چہرے کو اپنے چہرے کے مزید قریب کرتے ہوئے سوال کرنے لگا۔ اس کی گرم سانسیں اسے اپنے لبوں پر محسوس ہو رہی تھی۔ باتیں؟ اس نے ہلکے سے اپنے ہونٹوں کو حرکت دی تھی۔ ہاں باتیں، میں تم سے بہت ساری باتیں کرنا چاہتا ہوں، تم مجھ سے کوئی بات نہیں کرتی، لیکن جاسوسیاں کرنے میں ماہر ہو۔ بلکہ نہیں، اس میں بھی تم زیرو ہو۔ جاسوسی اس طرح سے نہیں کی جاتی جس طرح سے تم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ جاسوسی کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے، ایک ٹیکنیک ہوتی ہے۔ سامنے والے کو ہم نے پتہ نہیں لگنے دینا ہوتا کہ ہم اس پر نظر رکھ رہے ہیں یا اس کے بارے میں کچھ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں۔ لیکن تمہارا تو الٹا ہی ہے۔ کوئی بات نہیں، اگلی دفعہ جاسوسی کرنے سے پہلے مجھے بتا دینا۔ تم فکر مت کرو، مجھے کچھ بھی پتہ نہیں چلے گا کہ تم کیا کر رہی ہو۔ وہ شاید نہیں، یقیناً اس کا مذاق اڑا رہا تھا۔ مطلب وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ یہاں کیا کر رہی ہے۔ کیا وہ اتنی بیوقوف تھی کہ اس کے سامنے الٹی سیدھی حرکتیں کی جا رہی تھی؟ لیکن اس نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کیا تھا۔ ممکن تھا کہ وہ اسے باتوں میں پھنسا رہا تھا۔ اسے فوراً اس بات سے انکار کر دینا چاہیے تھا، کہیں وہ اس کے بھائی کو کوئی نقصان نہ پہنچائے۔ میں تو صرف گھر دیکھ رہی تھی، آپ کا گھر بہت اچھا ہے۔ قسم سے میں نے دروازے کے اوپر بنے اس ڈبے کے بیچ میں کیمرے کو نہیں دیکھا تھا، اور میں نے بھائی کو بھی اس بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ وہ جلد بازی میں بول رہی تھی، جب قائزان نے صرف ہاں میں سر ہلایا تھا۔ ہاں مجھے پتہ ہے تم نے کچھ نہیں دیکھا، اور تمہیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کہ دروازے کے اوپر خفیہ کیمرہ لگا ہوا ہے۔ لیکن تمہیں ایک بات بتاؤں، جب تک کوئی بندہ غور سے اس جگہ کو نہ دیکھے، ان شارٹ جاسوسی نہ کرے، تب تک وہ بندہ جان نہیں سکتا کہ وہاں کوئی کیمرہ لگا ہے۔ خیر تم تو اس بارے میں کچھ جانتی ہی نہیں ہو۔ ریلیکس ہو جاؤ، فی الحال ہم یہ باتیں نہیں کرنے والے۔ تمہیں کھانے میں کیا پسند ہے؟ اس کے چہرے پر جھولتی لٹوں کو پیچھے کرتے ہوئے اس کے کان کی لو پر آہستہ سے اپنی انگلی کو حرکت دیتا اسے ریلیکس کر رہا تھا۔ وہ اس کے اتنے قریب تھا کہ وہ سانس بھی لیتی تو محسوس کر سکتا تھا۔ اس کے اوپر جھکے وہ اس پر اپنا سایہ بنائے ہوئے تھا۔ شاید وہ اسے اپنے ساتھ کمفرٹیبل کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ یہ الگ بات تھی کہ اس کا اتنے قریب آ جانا ہی اسے انکمفرٹیبل کر چکا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ بہت ہمت سے اس کی پناہوں میں پڑی ہوئی تھی اور اپنی پچھلی باتوں پر غور کر رہی تھی۔ وہ کتنی بیوقوف تھی، اس نے خود ہی اسے بتا دیا تھا کہ وہ دروازے کے اوپر موجود کیمرے کے بارے میں جان چکی ہے، اور اس کا بھائی بھی جان گیا ہے، لیکن وہ اس سے کچھ کہہ کیوں نہیں رہا تھا؟ اس نے اس کا راز کھولنے کی کوشش کی تھی۔ یقیناً اسے یہ بات بری لگی ہوگی، لیکن وہ تو بالکل ریلیکس تھا۔ چکن قیمہ اور مٹر میں بہت اچھا بناتی ہوں، آپ کھائیں گے میرے ہاتھ کا؟ آپ کو بہت بہت زیادہ پسند آئے گا، وہ یقین دلا رہی تھی۔ تم پیار سے کھلاؤ گی تو کیوں نہیں کھاؤں گا، لیکن فی الحال ہم کوئی اور بات کرتے ہیں۔ فی الحال تو میرا موڈ تمہیں ہی کھا جانے کا بن رہا ہے، لیکن میں بیچ میں کوئی ڈسٹربنس نہیں چاہتا، اسی لیے سوچ رہا ہوں کہ لنچ کرنے تک کا وقت دیتا ہوں تمہیں۔
ویسے بھی ٹھیک سے ناشتہ تم نے کیا نہیں ہے اور خالی پیٹ مجھ جیسے انسان کو برداشت کرنا تمہارے لیے بہت مشکل ہو جائے گا۔ شاید میں اس دنیا کے ہر شخص کے لیے ظالم ہوں، لیکن تمہارے لیے نہیں بن سکتا نا، تمہارے ساتھ معاملہ کچھ الگ ہے۔ ویسے تمہیں مجھے تھینک یو کہنا چاہیے، تم نے مجھ سے وقت مانگا تھا اور میں تمہیں تقریباً 2 گھنٹوں کا وقت دے رہا ہوں، وہ جیسے احسان کر رہا تھا۔ تمہیں پتہ ہے میں کبھی کسی کو اتنا وقت نہیں دیتا، کیونکہ وقت دینا میرے لیے بالکل بیوقوفی والی بات ہے۔ لیکن پھر بھی دیکھو نا، تمہارے ایک بار کہنے پر مجھے تمہارے لیے وقت نکالنا پڑا۔ حالانکہ میرے اس وقت جذبات ایسے ہیں کہ میں تمہیں اپنی باہوں میں لے کر یہ ساری دوریاں مٹا دینا چاہتا ہوں۔ اپنی ساری تشنگی، ساری جنونیت میں تم پر وار دینا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں اپنی محبت کے ہر ایک لفظ سے روشناس کروانا چاہتا ہوں۔ میں تمہیں اپنی چاہتوں کے رنگ میں رنگ دینا چاہتا ہوں۔ میرے جذبات اس وقت کتنے منہ زور ہو رہے ہیں، یہ میں لفظوں میں بیان بھی نہیں کر سکتا، لیکن اس کے باوجود بھی میں خود سے زیادہ تمہارے بارے میں سوچ رہا ہوں۔ آج تک میں نے ہر وہ کام کیا ہے جو میرا دل چاہتا ہے، لیکن تمہارے معاملے میں ذرا میرے دل کا بھی الگ ہی سسٹم چلتا ہے۔ اپنی ساری بے قراریاں خود تک رکھے میں نے تمہاری بات کو اہمیت دی ہے۔ وہ اس کی طرف دیکھتے بولے چلے جا رہا تھا، جبکہ مریم بس اسے سن رہی تھی۔ کتنا بڑا احسان کیا تھا اس نے، وہ اس سے اس رشتے کے لیے 3 مہینے مانگنا چاہتی تھی اور وہ 2 گھنٹے اس سے دور رہ کر اس پر احسان جتا رہا تھا۔ مجھے 3 مہینے کا وقت، بس 2 گھنٹے کا وقت دے دیا ہوں، یہی بہت ہے، اس سے زیادہ 1 سیکنڈ اور نہیں۔ بیوی بنایا ہے تمہیں، نکاح میں رکھ کر تم سے جاسوسیاں نہیں کروانی میں نے۔ اچھی طرح سے تیار ہو جاؤ، 2 گھنٹے میں اپنا مائنڈ اچھی طرح میک اپ کر لو اور 2 گھنٹے کے بعد تم مجھے میری بیوی کے حسین روپ میں ملو، جسے دیکھ کر میں تمہارا مزید دیوانہ ہو جاؤں۔ جہاں تک تم سے دور رہنے کی بات ہے تو یہ 2 گھنٹے بھی میرے کانٹوں پر گزریں گے۔ میں تھوڑی دیر اپنے کام کے سلسلے میں باہر جا رہا ہوں، تب تک تم ایسا کرو کہ تھوڑی بہت انفارمیشن اور لے لو، اور اپنے بھائی کو دینے کے لیے، ہو سکتا ہے وہ کل پھر سے تم سے ملنے کے لیے آ جائے، تو اسے بتانے کے لیے تمہارے پاس کچھ تو نیا ہونا چاہیے۔ ویسے یہ جو سامنے الماری ہے نا، اس کے اندر بھی ایک کیمرہ لگا ہوا ہے، لیکن کیمروں کی انفارمیشن جان کر تمہارا بھائی کیا کرے گا؟ میرا نہیں خیال کہ یہ چیز اس کے لیے فائدہ مند ثابت ہوگی۔ تمہیں ایسا کرنا چاہیے کہ گھر کا وہ حصہ ڈھونڈنا چاہیے جہاں پر تمہیں میرے خلاف کوئی ثبوت مل سکے، ورنہ ان کیمراز میں کچھ بھی نہیں ہے۔ وہ اپنی بات ختم کرتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ وہ پریشانی سے الماری کی طرف دیکھنے لگی تھی۔ صرف الماری پہ ہی نہیں، بلکہ اسے سامنے کھڑکی کے سائڈ پر بھی ایک کیمرہ لگا ہوا نظر آیا تھا۔ کمرے کے اندر اتنے کیمرے تھے تو اس گھر میں نہ جانے کتنے ہونے والے تھے۔ وہ اپنے ہی گھر کی ایک ایک چیز پر نظر رکھتا تھا۔ کیسا الجھا ہوا شخص تھا، وہ کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس کا بھائی اس سے کس طرح کی انفارمیشن لینا چاہتا تھا؟ اب تو اسے ان کیمراز کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ وہ اس پر ہر وقت نظر رکھے ہوئے ہے۔ السلام علیکم سر، وہ کمرے کے اندر داخل ہوتے ہوئے سامنے بیٹھے شخص کو سیلیوٹ کرتا کرسی گھسیٹ کر اس کے اشارے پر بیٹھ گیا تھا۔ وعلیکم السلام آفیسر یاور، مجھے آپ ہی کے آنے کا انتظار تھا۔ معذرت، میں کچھ دن آپ سے ملاقات نہیں کر سکا۔ آپ اپنے مشن میں کس حد تک کامیاب ہوئے ہیں؟ آپ نے کہا تھا کہ آپ کیسے بھی قائزان کاظمی کے گھر تک پہنچ جائیں گے۔ میرے سننے میں آیا ہے کہ آپ اس کے گھر سے ہو کر آئے ہیں۔ جی سر، ایسا ہی ہے، میں نے قائزان کاظمی کے گھر کے اندر تک رسائی حاصل کر لی تھی۔ میں نے اس کے گھر کو دیکھا ہے، میں ہر چیز کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن سر جہاں تک مجھے انفارمیشن ملی ہے وہ اس گھر میں ابھی آیا ہے۔ اس سے پہلے اس کا ٹھکانہ شہر کے بیچوں بیچ تھا، جہاں پر کافی سارے لوگ ہیں جنہوں نے اس کا چہرہ تو نہیں دیکھا لیکن اس کی دہشت سے کانپتے ہیں۔ سر یہاں پر بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو اس کے خلاف گواہی دے سکتے ہیں، لیکن مین چیز ثبوت ہے۔ یہاں پر بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن لوگوں نے اس کی شکل ہی نہیں دیکھی، اور جن لوگوں نے اس کی شکل دیکھی ہے وہ اس کے خلاف بات کرنے سے بھی ڈرتے ہیں۔ ان لوگوں کا ماننا ہے کہ یہ آدمی اتنا خطرناک ہے کہ جو لوگ اس کے خلاف جاتے ہیں ان کی لاشیں تک کبھی نہیں ملتی۔ وہ تفصیل سے بتا رہا تھا جبکہ وہ اسے سن رہے تھے۔ لیکن تم نے تو کہا تھا کہ تم اس کیس میں کچھ ایسا کرنے والے ہو جو ہمارے لیے بہت مددگار ثابت ہوگا۔ جی سر، میں کرنے والا تھا، لیکن میرا نہیں خیال کہ وہ چیز بھی ہمارے لیے مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ ہمیں پہلے پوری طرح قائزان کاظمی کے بارے میں جاننا ہوگا، وہ کیا کرتا ہے، کس طرح سے کرتا ہے، اس کے کام کرنے کا طریقہ کیا ہے اور کتنے لوگ اس کے خلاف ہیں۔ وہ اس وقت میں سے کا سب سے خطرناک ترین گینگسٹر ہے، لیکن اس گینگسٹر کے پیچھے کوئی تو کہانی ہوگی، کوئی تو کمزوری ہوگی جس کے بارے میں ہمیں جاننا پڑے گا۔ فی الحال قائزان کاظمی کا دائرہ بہت چھوٹا سا ہے۔
دو دوست اور ایک جانور، ان کے علاوہ وہ کسی پر بھی بھروسہ ہی نہیں کرتا، اور اس کے دونوں دوست بھی اسی کی طرح بے حد خطرناک ہیں۔ میرے خیال میں اس کی کمزوری تک ہاتھ مارنے سے پہلے ہمیں اس کے دونوں دوستوں کے بارے میں انفارمیشن نکالنی ہوگی۔ یہ دونوں کہاں سے ہے اور کس طرح یہ قائزان کے ساتھ جڑے ہیں؟ ہو سکتا ہے ان دونوں کا ماضی ہم لوگوں کے کام آ سکے۔ یہ کیس 7 سال سے حل نہیں ہوا تو ظاہری سی بات ہے ہمیں اسے وقت دینا ہوگا۔ یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں ہے، اس کے پیچھے ہر طرح کا غلط کام شامل ہے۔ ہاں، تم ٹھیک کہہ رہے ہو، ہر غلط کام کے پیچھے کہیں نہ کہیں قائزان کا نام آتا ہے، لیکن غلط الفاظ میں نہیں۔ وہ جتنے لوگوں کو مارتا ہے اس میں زیادہ تر ریپسٹ شامل ہوتے ہیں، یا پھر وہ ایسے لوگوں سے نفرت کرتا ہے جو ڈرگز کا کاروبار کرتے ہیں۔ پیدائش سے لے کر 11 سال کی عمر تک وہ خود بھی ایک ڈرگز کیس کے سلسلے میں جیل میں قید رہا تھا۔ وہ اسے انفارمیشن دے رہے تھے جبکہ وہ یہ سن کر تھوڑا حیران ہوا تھا۔ ڈرگز کیس کے سلسلے میں؟ لیکن سر، آپ تو بتا رہے تھے کہ اس کی ماں نے کسی کا قتل کیا تھا، وہ الجھا تھا۔ ہاں، اس کی ماں قاتلہ تھی اور اس کی پیدائش جیل میں ہی ہوئی تھی، لیکن اس کے پیچھے بہت بڑا ڈرگز گینگ تھا۔ خیر، تم اپنا کام کرو اور جتنی انفارمیشن ملے وہ تم آ کر مجھے دو، وہ بات ختم کرتے ہوئے کہنے لگے، جبکہ اس کا مزید انہیں کچھ بھی بتانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ پہلے اس نے سوچا تھا وہ بتا دے گا کہ وہ قائزان کاظمی کے کیس میں اپنی بہن کو بھی نہ چاہتے ہوئے شامل کر چکا ہے، لیکن نہیں، اس وقت سب سے اہم بات یہ تھی کہ وہ قانون کی نظروں میں مجرم تھا، اور وہ ایک مجرم سے کسی طرح کی کوئی رشتہ داری افورڈ نہیں کر سکتا تھا۔ دروازے پر دستک ہوئی تو وہ فوراً کھڑکی چھوڑ کر دروازے کی طرف آئی تھی۔ جب سے وہ گیا تھا اس نے دروازے کو اندر سے بند کر دیا تھا، کیونکہ اسے ڈر تھا کہ کہیں وہ اس کا جانور یہاں اندر نہ آ جائے۔ وہ قائزان نے یہ ڈریس تمہارے لیے بھیجی ہے، اسے پہن کر تیار ہو جاؤ۔ قائزان نے کہا ہے کہ تھوڑی دیر میں وہ تمہارے ساتھ لنچ کرے گا، تب تم اسے اچھی طرح سے تیار ملنا۔ اور تم نے دروازہ کیوں بند کیا ہوا ہے؟ 2 دفعہ ڈبلیو ہو کر گیا ہے تمہارے دروازے سے۔ وہ اتنے دنوں سے تمہارا انتظار کر رہا تھا، کم از کم تمہیں اس سے اچھی طرح سے ملنا چاہیے۔ میں سمجھ سکتا ہوں تم کافی خوفزدہ ہوگی اس سے، لیکن تم فکر مت کرو، وہ بالکل تمہیں اپنی ماں کی طرح سمجھتا ہے، تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ تمہیں اندازہ ہے کہ وہ کتنا اداس ہے؟ میرے خیال میں تمہیں ایک دفعہ اس سے اچھے سے مل لینا چاہیے، یہ نہ ہو کہ اسے غصہ آ جائے، اور اگر اسے غصہ آ گیا تو باقی سارے لوگوں کو بھی نقصان پہنچائے گا۔ رسل اس کے دروازے پر کھڑا پیکٹ اسے پکڑاتے ہوئے بول رہا تھا، میں تیار ہو جاؤں گی۔ وہ پیکٹ چھینتے ہوئے دروازہ اس کے منہ پر بند کر چکی تھی۔ رسل نے حیرانگی سے دروازے کو دیکھا تھا۔ آج تک تو قائزان نے اس کے منہ پر اس طرح دروازہ بند نہیں کیا تھا جیسے اس چھٹانگ بھر کی لڑکی نے کر دیا تھا۔ اسے تو اچھی خاصی بے عزتی محسوس ہو رہی تھی، وہ آیا ہی کیوں تھا اسے یہ ڈریس پکڑانے کے لیے؟ اچھے سے تیار ہو جانا۔ قائزان کا غصہ ڈبلیو کے غصے سے زیادہ خطرناک ہے۔ وہ دروازے پر دستک دیتے ہوئے باہر سے بولا تھا، آج تک اس نے کبھی کسی کے اتنے نخرے نہیں اٹھائے جتنے تمہارے اٹھا رہا ہے۔ زمین پر آ جاؤ بی بی، یہ نہ ہو کہ آسمان پر وہ تمہیں پہنچا دے۔ وہ ابھی تک باہر کھڑا بول رہا تھا، شاید اپنی بے عزتی اس سے برداشت نہ ہوئی تھی۔ وہ پتہ نہیں کیا کیا کہتا کہ دروازہ ایک بار پھر سے کھلا تھا۔ آپ بھی زمین پر آ جائے، کیونکہ آسمان پر وہ آپ کو بھی پہنچا سکتے ہیں، اور تیار ہو جائیے، آپ کو آپ کے ایک ایک بات کا حساب دینا ہوگا، کیونکہ مجھے آپ کی باتیں ہرگز پسند نہیں آئی۔ آپ تو کیا، آپ کے جیسا کوئی بھی مصر کے سب سے خطرناک ترین گینگسٹر کی بیوی سے اس طرح سے بات نہیں کر سکتا، اور یہ آپ کو آج احساس ہو جائے گا۔ وہ کہہ کر ایک بار پھر سے دروازہ اس کے منہ پر بند کر چکی تھی، جبکہ وہ تو حیرانگی سے اس کی باتیں سنے جا رہا تھا۔ وہ کیا کہہ کر گئی تھی؟ وہ اسے دھمکی دے کر گئی تھی۔ ہاں، یہ صاف کھلے الفاظ میں دھمکی ہی تو تھی، مطلب وہ اسے قائزان کے نام کی دھمکی دے کر گئی تھی، اور یہ معمولی بات نہیں تھی۔ شاید قائزان اس لڑکی کی اس بات کا کوئی اثر نہیں لے گا، اور اگر اس نے اس کی بات کا اثر لے لیا تو یقیناً اسے تو الٹا لٹکا کر مارے گا۔ اے بھائی، فضول سا آدمی نہ ہو تو میرا کیا دماغ خراب ہے؟ میں جو ایک چیتے کے منہ میں جا کر ہاتھ ماروں گی؟ پیار سے بات کرنی چاہیے۔ تو ایسے کہہ رہا تھا جیسے خود کسی چیز سے ڈرتا ہی نہ ہو۔ پہلے ایک انسان کو برداشت کرنا مشکل ہو رہا ہے، اور اوپر سے وہ اس چیتے کو میرے پیچھے لگا رہا ہے۔ کیسے کہہ رہا تھا کہ 2 دفعہ کمرے کے باہر سے ہو کر گیا ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ میں نے دروازہ بند کیا ہوا تھا، ورنہ تو مجھے کھا جاتا اور پیٹ بھی نہ بھرتا۔ اتنا بڑا بچہ! یا اللہ، یہ آپ نے انسانوں کو کون سے کاموں پر لگا دیا ہے؟ اتنے خطرناک جانور کو وہ اپنا بچہ کہتے ہیں؟
توبہ توبہ استغفراللہ، میں تو کبھی اس کے سامنے بھی نہ جاؤں، پیار سے بات کروں، اسے دیکھتے ہی میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا، اور وہ اداس ہے، ایسا جانور اداس رہے تو ہی بہتر ہے۔ توبہ توبہ، یا اللہ جی پلیز اسے میرے سامنے مت لائیے گا، ورنہ میری تو سانسیں ہی رک جائے گی۔ یہ گینگسٹر جی گھر واپس آئے تو ان سے بات کرتی ہوں، میں ان کو صاف صاف کہہ دوں گی کہ مجھے اس جانور سے بہت ڈر لگتا ہے، اسے قید ہی رکھے، اسی پنجرے کے اندر، اسے باہر نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اللہ جی وہ میری بات کو سمجھ جائے، ورنہ میں نے فوت ہو جانا ہے، قسم سے میں نے آپ کے پاس آ جانا ہے اگر یہ جانور ایک بار اور میرے پاس آیا تو۔ وہ خدا سے دعا مانگتی ہوئی بیڈ پر رکھے پیکٹ کو کھول کر دیکھنے لگی تھی۔ یہ تو اتنی خوبصورت ہے، اللہ جی کیا یہ میرے لیے ہے؟ وہ ایک بے انتہا حسین ساڑی باہر نکالتے ہوئے اسے دیکھ رہی تھی۔ اس نے ساڑی تو بہت دیکھی تھی ٹی وی میں، ڈراموں میں، لیکن پہننے کا اتفاق کبھی نہیں ہوا تھا۔ وہ شیشے کے سامنے رک کر اپنے سامنے اسے لگا کر دیکھ رہی تھی۔ لیکن میں یہ پہنوں گی کیسے؟ گینگسٹر جی کے آنے سے پہلے وہ پریشانی سے سوچنے لگی تھی۔ اتنا مشکل نہیں ہے، میں پہن سکتی ہوں، اس میں کون سا مشکل کام ہے، کپڑے ہی تو ہے۔ وہ خوشی خوشی کپڑے پہننے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ ایک تو اسے ساڑی پہننے کا شوق بہت تھا، اور دوسرا یہ بے انتہا خوبصورت تھی، جسے وہ ابھی کے ابھی زیب تن کر لینا چاہتی تھی، یہ سوچے بنا کہ جو اسے یہ ساڑی دے کر گیا ہے وہ کس مقصد سے دے کر گیا ہے۔ اس کے ذہن میں ایک لمحے کے لیے قائزان کی قربتوں کا خیال آیا تو اس کے گال دہکنے لگے تھے۔ ساری دنیا کی شادیاں ہوتی ہیں مرم بی بی، تمہاری شادی کوئی انوکھی نہیں ہوئی، وہ اور جو تمہارے ساتھ ہونے والا ہے نا وہ بھی ہر لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے۔ تم کوئی وہ آسمان سے اتری پری نہیں ہو جس کا شوہر اس کے قریب آنے کی کوشش نہیں کرے گا۔ اس نے اپنے دل کو سمجھایا تھا، ابھی 2 سال پہلے کی ہی تو بات تھی جب یہی ساری باتیں چھوٹی امی نے تمنا آپی سے کہی تھی۔ کہنے کو تو یہ باتیں اس کے سامنے کرنے والی نہیں تھی، لیکن پھر بھی چھوٹی امی نے کبھی ان سب چیزوں کا خیال نہیں رکھا تھا۔ اور پھر تمنا آپی کے خواب بھی تو ضرورت سے زیادہ بڑے تھے۔ انہیں پڑھا لکھا ملٹی نیشنل کمپنی میں جاب کرنے والا شوہر چاہیے تھا، کہاں انہیں یہ عام سے بینک میں نوکری کرنے والا شوہر ملا تھا۔ تمنا آپی تو کبھی اس کے ساتھ خوش نہیں تھی، اس کا ایک بچہ پیدا کرنے کے باوجود بھی آئے دن جھگڑے ہوتے رہتے تھے، اور وہ گھر بار چھاڑ کر آ جاتی تھی اپنے مائکے رہنے کے لیے۔ اور پھر چھوٹی امی کے الفاظ تو بہت اچھے طریقے سے سمجھتی تھی، شوہر کو کس طرح اپنی باتوں میں الجھانا ہے، کس طرح اپنی انگلیوں پر نچانا ہے، ایسی ایسی ٹپس دیتی تھی کہ ساتھ والی چارپائی پر لیٹتے ہوئے اس کے کان بھی لال ہو جاتے تھے۔ اور اب یہاں آ کر اس کے بھائی نے بھی تو کہہ دیا تھا کہ نفرت گنہگار سے نہیں بلکہ گناہ سے کرنی ہے، ہو سکتا ہے اسے راہ راست پر لانے کے لیے اللہ کی طرف سے یہ اس کا ایک امتحان ہو، اور اسے اپنے امتحان میں پاس ہونا تھا۔ شوہر کے ساتھ اچھے لمحات گزارنا کوئی گناہ نہیں تھا، وہ اس کا شوہر تھا، اور ہر شوہر کی طرح وہ اس سے بھی ایک اچھی بیوی بن کر رہنے کی امید رکھتا تھا، اور اسے غلط چیزوں سے نکال کر صحیح کی طرف لانے میں اسے بھی بہت ساری چیزوں پر کمپرومائز کرنا تھا۔ اور جہاں تک بات اس کے حق کی تھی تو اس کا پیچھے ہٹنا بنتا نہیں تھا۔ فی الحال وہ اس سے محبت جتا رہا تھا، اتنے اچھے سے بات کر رہا تھا، اگر وہ اس کے ساتھ پیار سے رہے تو ممکن تھا وہ بھی اس کی باتوں کو سمجھ کر یہ غلط راستہ چھوڑ دے۔ کسی کو صحیح راستے پر لانے سے بڑی نیکی اور کوئی نہیں تھی، اور یہ انسان تو اس کا شوہر تھا۔ حالات کچھ بھی رہے ہوں، معنی یہ بات رکھتی ہے کہ وہ شخص اس کی زندگی میں کیا بن کر آیا ہے۔ اس نے ساڑی پہن کر بلاؤز بھی پہن لیا تھا جو کافی چھوٹا تھا اور اس کی کمر کو کور نہیں کر پا رہا تھا۔ ایک لمحے کے لیے اسے شرمندگی سی ہوئی تھی، وہ ضرورت سے زیادہ جلد بازی دکھا رہی تھی، اور اب اس سے ساڑی کی سلوٹیں باندھی ہی نہیں جا رہی تھی۔ یا اللہ، اس میں بھی کیا الگ سے کوئی سائنس لگے گی؟ یہ کس طرح سے ہوگا؟ مجھ سے تو ہو ہی نہیں رہا، یہاں اندر جگہ کم ہے، ایسا کرتی ہوں باہر جا کر باندھنے کی کوشش کرتی ہوں۔ وہ ڈریسنگ روم سے باہر آتی ہوئی ساڑی کو پوری طرح سے اٹھائے باہر آ کر آئینے کے سامنے رکی تھی تاکہ اسے سمجھ تو آئے کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ ہو گیا، اتنا بھی مشکل نہیں تھا۔ وہ ساری ساڑی کی سلوٹیں اکٹھی کرتے ہوئے اپنی ساڑی کے اندر ایڈجسٹ کر کے پرسکون ہو گئی تھی، اور پھر سامنے سے پلو اٹھا کر اس نے اوپر کندھے تک لے جاتے ہوئے اسے ایک آخری نظر دیکھا تو وہ پرفیکٹ تیار تھی۔ بال کھول دوں یا باندھے رہنے دوں؟ باندھے ہی رہنے دیتی ہوں۔ کون سا میرے پاس فون ہے جو میں اپنی کوئی تصویر بنا سکوں گی؟ ہائے اللہ، میرا فون کدھر گیا؟ جب ان لوگوں نے مجھے اور بھائی کو اغوا کیا تھا تب تو میرا فون میرے پاس تھا، اس کے بعد کہاں غائب ہو گیا؟ کیا مجھے فون کے بارے میں گینگسٹر جی سے پوچھنا چاہیے؟ وہ آئینے کے سامنے کھڑی سوچ رہی تھی جب اچانک دروازہ کھلا۔
اس نے پلٹ کر دیکھا تھا، دروازہ تو اس نے اندر سے بند کر دیا تھا، تو یہ دروازہ کھل کیسے گیا؟ لیکن سامنے کھڑے قائزان کو دیکھ کر وہ سمجھ گئی تھی کہ کیسے کھلا، یقیناً اس کے پاس دروازہ کھولنے کی چابی ہوگی، آخر اسی کا تو کمرہ تھا۔ گینگسٹر جی آپ آ گئے ہیں، میں نے آپ کی بھیجی ہوئی ساڑی پہن لی ہے، اس نے بڑی فرمانبرداری سے اس کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے بتایا تھا۔ جب آگے کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے اس کی ساڑی اسی کے پیروں میں الجھ کر اسی کی ساری سلوٹوں کو زمین پر گرا چکی تھی۔ وہ حیران اور پریشان زمین پر پڑی اپنی ساڑی کو دیکھ رہی تھی، جبکہ قائزان مبہوت سا ہو کر بس دروازے کے ساتھ ٹیک لگائے اسے دیکھ رہا تھا۔ اسے ایسا کوئی نظارہ ملنے والا ہے، اس طرح کی امید تو وہ ہرگز اس معصوم لڑکی سے نہیں کر سکتا تھا۔ ہائے اللہ جی، یہ کیا ہو گیا؟ وہ رونے جیسی شکل بناتی زمین پر بیٹھتے ہوئے سارا کپڑا اٹھا کر خود پر پھینکنے کی کوشش کر رہی تھی، جبکہ قائزان وہیں کھڑا بس اسے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نگاہیں بار بار اس کی طرف اٹھ رہی تھی، جبکہ قائزان بالکل خاموش تھا۔ گینگسٹر جی آپ اس طرف دیکھیں نا، وہ منت بھری آواز میں بولی تھی۔ اس کی آواز رندی ہوئی تھی، اسے یقین تھا اگر اس نے چہرہ نہ پھیرا تو بیٹھ کر رونا شروع کر دے گی، لیکن شاید اس کا کچھ اور ہی کرنے کا ارادہ تھا۔ وہ قدم در قدم اس کے قریب آتے ہوئے اس کے پاس کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ ساڑی کا کپڑا اپنے ساتھ لگائے اسے اپنی طرف آتے دیکھ کر پیچھے کی طرف اپنے لیے کہیں کوئی جگہ ڈھونڈ رہی تھی چھپنے کی۔ قائزان بولا کچھ بھی نہیں، بس اس کے پاس آتے ہوئے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر کھینچا، اور اس نے پوری شدت سے نفی میں سر ہلایا تھا، لیکن وہ اس سے بنا کچھ بھی بولے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں قید کر چکا تھا۔ ساڑی کا سارا کپڑا ایک بار پھر سے زمین بوس ہو چکا تھا، جبکہ اس نے شدت سے اپنی آنکھیں بند کر دی، اس کی اگلی کارروائی کا انتظار کرنے لگی۔ اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے بیبی، آئی ایم یور ہسبینڈ، مجھے سب کچھ الاؤ ہے۔ وہ اس کے کان کے قریب سرگوشی کرتا اس کی ساڑی کو اس سے ذرا الگ کرتے ہوئے کپڑے کو ایک طرف پھینک چکا تھا۔ اگر تم یہ سوچ رہی ہو کہ میں تمہیں خود اپنے ہاتھوں سے ساڑی پہناؤں گا تو یہ سارے کام مجھ سے نہیں ہوتے، اور نہ ہی میں نے کسی سے ساڑی پہنانے کی ٹریننگ لی ہوئی ہے۔ اس کی کمر پہ اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے ایک جھٹکے سے اسے اپنی طرف کھینچا تھا۔ میرے سارے جذبات کو تم نے بہت بری طرح سے جگایا ہے مرم، اور سچ کہوں تمہیں یوں اپنی نگاہوں کے سامنے دیکھ کر اپنے ہوش گنوا بیٹھا ہوں۔ اب یہاں سے پیچھے ہٹا تو مر جاؤں گا، اور مجھے یقین ہے تم مجھے مارنا ہرگز نہیں چاہو گی۔ اس کی گردن پر اپنی لب رکھتے ہوئے وہ سرگوشانہ انداز میں کہہ رہا تھا، میں گینگسٹر جی، میرا نام قائزان ہے، تم مجھے میرے نام سے بلا سکتی ہو۔ کسی کتاب میں نہیں لکھا ہوا کہ شوہر کو اس کے پیشے کے لحاظ سے مخاطب کیا جانا چاہیے؟ اس کی گرد اپنا حصار تنگ کرتے ہوئے وہ اس کی گردن کو اپنے لبوں کے لمس سے مہکانے لگا تھا۔ اس کی ٹھنڈی گردن اس کے ہونٹوں کے گرم لمس سے دہکنے لگی تھی، اور اب آہستہ آہستہ وہ گردن سے اس کے کندھے تک کا راستہ بنا رہا تھا۔ اس کے لب اس کی پوری گردن کو مہکا رہے تھے۔ اس کا شدت بھرا انداز وہ بند آنکھوں کے پیچھے سے محسوس کر رہی تھی، جب اس نے اس کی گردن کو پیچھے سے ہی اپنے حصار میں لیتے ہوئے اس کا سر اپنے سینے سے لگا کر اس کے ہونٹوں کو اپنے لبوں میں قید کر لیا۔ اس کے انداز میں عجیب سی دیوانگی تھی، وہ جیسے برسوں سے پیاسا تھا اور اپنی پیاس اس کے لبوں کے جام سے مٹانا چاہتا تھا، لیکن اس کی سانسیں تھمنے لگی تھی، اس کا دل جیسے دھڑکنا بھول گیا تھا۔ وہ اس کو اس سے دور کرنے کی جدوجہد کر رہی تھی، لیکن اس کا ہاتھ بری طرح اس کے ہاتھ میں قید تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ کو وہ اس کے گرد بنائے حصار میں قید کر چکا تھا۔ وہ نہ جانے شدت کی کون سی تحریم رقم کرنا چاہتا تھا کہ اچانک دروازے پر دستک ہوئی۔ وہ اگلے ہی لمحے اس سے پیچھے ہٹتی بیڈ پر جا گری تھی۔ وہ اتنی زیادہ گھبرا گئی تھی کہ بیڈ پر پڑے کمفرٹر کو ہی اس نے خود پر اوڑھ کر ایک نظر دروازے کی طرف دیکھتے سہمے ہوئے اسے دیکھا تھا، جو گہری نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ دروازے کی دستک پر تو اس کو کوئی اثر ہی نہ ہوا تھا، وہ تو بس اس کی گھبراہٹ کو نوٹ کر رہا تھا۔ ٹھیک ہو تم؟ وہ تھوڑا پریشان تھا، اس کے پاس بیٹھا تھا، جبکہ وہ خود بھی اپنی بوکھلاہٹ کو سمجھ نہیں پائی تھی۔ شاید اس کی قربت کا ہی اثر تھا جو بس کسی بھی طرح اس کی پناہوں سے نکلنے کی راہ ڈھونڈ رہی تھی۔ اپنے چہرے پر ہاتھ پھیرتے ہوئے اس نے ہاں میں سر ہلایا تھا۔ ریلیکس جانا، میرے پاس آنے پر اتنا گھبرا رہی ہو؟ میری جان، یہ تو شروعات ہے، ابھی تو بہت منزلیں طے کرنی ہیں۔ ابھی سے تمہاری حالت اتنی خراب ہو رہی ہے، ساری زندگی گزارنی ہے میرے ساتھ، اور سب سے پہلے یہ حسین رات جس میں ایک دوسرے کو بہت قریب سے جاننا ہے، سمجھنا ہے۔ خود میں ہمت پیدا کرو، مجھ جیسے شخص کو برداشت کرنا آسان نہیں ہے۔ وہ اس کے ماتھے سے پسینہ صاف کرتا ہلکا سا مسکرایا تھا، پھر اٹھ کر کھڑا ہو گیا۔ ریلیکس ہو جاؤ، میں دیکھتا ہوں کون ہے دروازے پر۔
वो उसे कहते हुए दरवाजे के पास आया था। दरवाज़ा खोलकर वो दरवाजे से बाहर निकल आया था, क्योंकि उसका कोई इरादा ना था कि बाहर खड़े इंसान को वो अपने कमरे के अंदर के हालात बताए। कायजान, खाना तैयार है, तुम ले आओ मर्म को ताकि वो भी खाना खा ले। रसल ने उसकी तरफ देखते हुए कहा। कभी वो उसे मर्म कहता था तो कभी भाभी। खैर, कायजान को एतराज़ न था, वो उसे जो भी कहकर पुकारे। हम बाद में खाएंगे, तुम लोग खाना खा लो, और फिलहाल हम मसरूफ़ है, देखना कि कोई इस तरफ ना आए। नो डिस्टर्बेंस। उसने बस इतना कहकर दरवाज़ा बंद करना चाहा। क्या मर्म ने तुम्हें मेरे बारे में कुछ कहा है, कोई शिकायत वगैरह की है? इससे पहले कि वो दरवाज़ा बंद करता, उसने पूछा था। अभी तक तो नहीं, लेकिन अगर उसने कोई शिकायत की तो तैयार रहना, क्योंकि उसके मामले में मैं किसी को नहीं बख्शूंगा। वो कहकर दरवाज़ा बंद कर गया था, जबकि रसल की जान सचमुच में मुश्किल में पड़ गई थी। अब ठीक हो तुम? वो वापस उसके पास आते हुए पूछने लगा था। वो अब भी वैसे ही बेड पर बैठी हुई थी। जी, उसने बड़ी मुश्किल से जवाब दिया था, हालांकि उसके करीब बैठने पर भी उसकी जान जा रही थी। मैंने रसल से कह दिया है कि हम मसरूफ़ हैं और हमें तंग ना किया जाए। ठीक किया ना मैंने? बेकार में वो हमारे रोमांटिक मोमेंट्स स्पॉइल करेंगे। मुझे ये बात बर्दाश्त नहीं। इसके कंधे से कंफर्टर हटाते हुए वो उसके मज़ीद करीब होने लगा था। मुझे तो बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, वो घबराते हुए उसे बताने लगी थी, जबकि वो उसकी बात सुनकर मुस्कुराया था। हम एक साथ मिलकर सुकून से खाना खाएंगे। मैं मज़ीद तुमसे कुछ नहीं कहूँगा। ये लम्हात मेरे लिए बहुत अजीज़ है, बहुत ख़ास है। जिन लम्हात में तुम मेरे साथ मेरे करीब होगी, मेरी बाहों में, मैं इन लम्हात को अपनी तमाम तर जज्बात के साथ महसूस करना चाहता हूँ। मेरा नहीं ख्याल कि तुम मेरे इन मोमेंट्स को स्पॉइल करना चाहोगी। उसके कंधे से ब्लाउज सरकाते हुए उसने बड़ी मोहब्बत से उसे चूमा था। वो खामोशी से उसके सीने पर अपना सर रख चुकी थी। अपने आप को उसके हवाले करते हुए उसने अपनी आंखें बंद कर ली थी, जबकि वो नरमी से उसे अपनी पनाहों में लेते हुए आहिस्ता से उसका सर तकिए पर रखता, अपनी शर्ट के बटन खोलते हुए शर्ट को एक तरफ फेंक चुका था। वो खामोशी से उसे देख रहा था। न जाने कितनी ही देर वो उसे देखता रहा था। जब उसे अपने आसपास वो महसूस ना हुआ तो उसने आंखें खोलकर उसकी जानिब देखा। वो शर्टलेस उसके सामने खड़ा था। वो आंखें बंद कर लेना चाहती थी, लेकिन उसके सीने से शुरू होता वो कट का निशान उसके पेट तक आ रहा था। वो चाहकर भी अपनी आंखें बंद ना कर सकी थी। इतना लंबा कट कोई भला उसे कैसे दे सकता था? वो हैरान सी उसे देख रही थी, जबकि वो आहिस्ता से उसके ऊपर झुक गया था। इस तरह से मुझे मत देखो मर, मेरा जिस्म ऐसे ज़ख्मों से भरा पड़ा है, और मेरी ज़िंदगी भी, मुझे यकीन है कि तुम मेरी ज़िंदगी में इन सारे ज़ख्मों पर मरहम का काम करोगी। बनोगी ना तुम मेरे हर दर्द की दवा? करोगी ना मुझसे ऐसी मोहब्बत जो कभी किसी ने नहीं की? वो उसके चेहरे को अपने हाथों में थामे जा बजा उसके चेहरे पर अपनी मोहब्बत की मोहर सबत कर रहा था, जबकि वो चाहने के बावजूद भी अपनी आंखें बंद नहीं कर पाई थी। उसका जिस्म सचमुच में ज़ख्मों से भरा हुआ था। जब अचानक ही उसने उसका हाथ थाम कर अपने सीने पर रखा, और फिर आहिस्ता आहिस्ता उस जख्म को छूते हुए उसका हाथ उसके पेट तक आ गया था। उसके अंदाज पर वो मुस्कुराया। शायद वो हैरान थी कि इतना बड़ा जख्म खाकर वो जिंदा कैसे बच गया था। जबकि वो उसके चेहरे को थामते हुए उसके लबों पर अपनी मोहब्बत की दास्तान रख्म करने लगा था। उसके अंदाज में किसी तरह की कोई नरमी नहीं थी, बल्कि वो तो भरपूर मोहब्बत पूरे हक से जता रहा था। शायद उसे नरमी करना आता नहीं था। किसी औरत के साथ मोहब्बत भरे लम्हात किस तरह से गुजारे जाते हैं, इस चीज़ का शायद उसे अंदाज़ा नहीं था। तभी तो वो उसके महकते वजूद को अपनी बाहों में कैद किए उसकी रहनाइयों में खोता चला जा रहा था। वो उसकी बाहों से आज़ाद होना चाहती थी, उसकी कुर्बतों से दूर होना चाहती थी, लेकिन शायद अब ये मुमकिन नहीं था। उसकी एक एक सांस को कैद कर चुका था, और वो चाह कर भी उसे रोक नहीं पा रही थी। वो बस उसे खुद में कैद किए उसे अपना बनाता चला गया था। वो उसकी थी और उसकी हो रही थी। उसके लिए इतना ही काफ़ी था। मन को उसके साथ हर तरह से कॉम्प्रोमाइज़ करना था। उसे कायजान को कायजान के रूप में कबूल करना था। वो उसके साथ कोई झूठा ताल्लुक़ नहीं बनाना चाहता था। वो जैसा था, जो था, उसके सामने था। उसके लबों पर, उसकी शहरक पर, उसकी गर्दन पर जा बजा वो अपनी शिद्दतों के निशान छोड़ चुका था। वो उसके अंग अंग में अपनी मोहब्बत उंडेलता चला जा रहा था, जबकि मर्म उसकी बाहों में खुद को बेबस महसूस करती अपना आप उसके हवाले कर गई थी। मज़ाहमत की कोई गुंजाइश उसने छोड़ी ही नहीं थी। बस वो उसकी थी, और उसने उस पर उस बात की मोहर लगा दी थी। वो उसके सीने पर सर रखे आंखें बंद किए हुए थी, लेकिन वो अपने कानों में उसके धड़कते दिल को महसूस कर रही थी। आप सो गए हैं क्या गैंगस्टर जी? उसने बहुत आहिस्ता से सर उठाकर उससे पूछा था। वो आंखें बंद किए हुए था, जवाब ना दिया।
یہ تو سچ مچ میں سو گئے، مجھے سونے ہی نہیں دے رہے تھے، خود کتنے مزے سے سو گئے ہیں۔ وہ اس کے سینے پہ ہاتھ رکھتی سامنے لگے وال کلاک کو دیکھنے لگی جو شام کے 6:30 بجا رہا تھا۔ اسے شدید بھوک لگ رہی تھی، اپنے منہ زور جذبات کی نظر وہ اس کا لنچ تو کر ہی چکا تھا، اور جس طرح گھوڑے بیچے وہ سو رہا تھا، اسے لگ رہا تھا اس کا ڈنر بھی گل ہونے والا ہے، اور بھوک سے اس کی جان نکل رہی تھی۔ بھوکے پیٹ اس دیو کو جھیل کر اس نے اپنی نازک سی جان پر کافی ظلم کیا تھا، اب تو اٹھنے کی بھی ہمت نہیں ہو رہی تھی، لیکن اس کی قربتیں اور شدتیں یاد کرتے ہوئے اس کے گال بھی سرخی سے دہک رہے تھے، جب اچانک ہی نظر ایک بار پھر سے اس کے سینے سے شروع ہوتی ہوئی لائن پر گئی تھی۔ ایسا لگتا ہے جیسے کسی نے اس کے سینے کو چیرا ہو۔ آج کے دور میں کوئی تلوار کا استعمال نہیں کرتا تھا، تو کیا یہ کسی آپریشن کا نشان تھا؟ اس کے سینے کے قریب سے شروع ہوتا وہ نشان اس کے پیٹ پر جا کر ختم ہوتا تھا۔ وہ بے حد خوبصورت جسمانیت کا مالک تھا، چوڑا سینہ، سکس پیکس، پھولے ہوئے بازو، یقیناً وہ کثرت سے جم کرتا تھا۔ اپنے آپ کو اس نے بہت فٹ اور پرکشش بنایا ہوا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی اس کے سینے پر موجود یہ نشان کسی کی بھی توجہ اپنی طرف کھینچ سکتا تھا۔ وہ بری طرح سے الجھی ہوئی تھی، کیا ہوا تھا اسے نہ جانے کیوں وہ بہت متجسس ہو گئی تھی، یہ جاننے کے لیے وہ جاننا چاہتی تھی کہ آخر اس کے ساتھ کیا ہوا ہے۔ گینگسٹر جی، اس کے سینے کے بیچ ہاتھ رکھتے ہوئے اس نے اسے ذرا سا ہلانے کی کوشش کی تھی۔ اس وقت اس نے اسی کی شرٹ زیب تن کر رکھی تھی جو اسے بہت زیادہ لوز تھی۔ وہ اسے جگانے کی کوشش کر رہی تھی لیکن وہ نہ اٹھا۔ گینگسٹر جی اٹھے نا پلیز، اس کے سینے پر ہاتھ رکھے بولی، جب وہ ایک ہی جھٹکے میں اسے اپنے قریب کھینچتے ہوئے اپنے سینے سے لگاتا خود میں قید کرتا کروٹ بدل گیا تھا۔ اب منظر ایسا تھا کہ وہ اس کے نیچے ایک بار پھر سے قید ہو چکی تھی، جبکہ وہ اسے کسی تکیے کی طرح خود میں دبوچے آرام دہ نیند لینے میں مصروف تھا۔ گینگسٹر جی، میرے پیٹ میں چوہے مر جائیں گے، آپ کیا اب مجھے بھوکا رکھ کر ماریں گے؟ اب اگر آپ نے مجھے کھانا نہیں دیا تو میں رونا شروع کر دوں گی۔ اس دفعہ اس نے اپنی آواز ذرا تیز کی تھی، جبکہ وہ نیند سے پوری آنکھیں کھولتا اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ رونے کے علاوہ اور کوئی کام آتا ہے کیا تمہیں؟ رو رو کر میرا موڈ خراب کرنے کی کوشش بہت کی تھی تم نے، لیکن تمہاری مہک کے جادو میں تمہارے آنسو نظر انداز ہو گئے۔ لیکن یہ وقت میرے لیے میری زندگی کا سب سے حسین لمحہ ہے، اور میں یہ لمحہ بھی ختم نہیں کرنا چاہتا۔ میں ابھی اپنی محبت کو ایک بار پھر سے محسوس کرنا چاہتا ہوں۔ اس کے چہرے کو تھامتے ہوئے وہ اس کے لبوں پر جھکنے ہی لگا تھا جب اس نے اس کے لبوں پر اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ مجھے بھوک لگی ہے، وہ منت بھرے لہجے میں بولی۔ اس کی نگاہوں سے اسے گھبراہٹ ہو رہی تھی، جبکہ اس کی ایک بار پھر سے پیش قدمی اسے بری طرح سے بوکھلا گئی تھی۔ وہ تو بس کیسے بھی اس کی پناہوں سے آزادی چاہتی تھی۔ ہاتھ ہٹاؤ، وہ حکم دے رہا تھا۔ مرم اس کی سخت لہجے پر سہم سی گئی تھی، اس نے فوراً ہاتھ ہٹایا، جبکہ وہ اس کے لبوں کی نرماہٹ محسوس کرنے لگا۔ جن خوبصورت لمحات کی وہ بات کر رہا تھا، ان لمحات میں اس نے سوائے مزاحمت کے اور کچھ نہیں کیا تھا، لیکن اس نے اس کی کسی بات کا برا نہیں مانا تھا۔ شاید وہ اس کے جذبات کو سمجھ گیا تھا، شاید وہ اپنی دیوانگی کی شدتوں کو بھی سمجھتا تھا۔ وہ اس کی محبت تھی، وہ صرف اس سے محبت کرنا چاہتا تھا، اور اس نے کر لی تھی۔ اس نے اس سے بے حساب بے تحاشا محبت کر لی تھی، اور اس کا دل ابھی تک بھرا نہیں تھا۔ وہ اسے اپنی باہوں میں قید ہی رکھنا چاہتا تھا، لیکن اس کے پیٹ کا کیا کرتا جو بالکل خالی تھا۔ آج کے بعد میرے گھر واپس آنے سے پہلے تم نے کھانا بھی کھا لینا ہے، اور باقی بھی سارے ضروری کام کر لینے ہیں۔ میں کوئی بہانہ نہیں سنوں گا، اور خاص کر ایسے مومنٹس میں تمہارے کسی بہانے کی میری نظر میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس نے جیسے وارن کیا تھا۔ چلو اٹھو، چل کر فریش ہو لیتے ہیں، اور وہ اس کا ہاتھ تھامے ہوئے بیڈ سے اٹھنے لگا تھا۔ میں نہا لوں گی، آپ جا کر نہا لیں۔ اس کی شرٹ سے ٹھیک سے اپنے کندھوں کو کور کرتے ہوئے اس نے گردن کے قریب سے اس کی شرٹ کے بٹن کو پکڑ بھی لیا تھا۔ ہاں تو آ جاؤ جان، دونوں ساتھ میں اس بات کو انجوائے کرتے ہیں، وہ شرارتی انداز میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا، تو اس نے فوراً نفی میں سر ہلا کر کمفرٹر بھی خود پر اچھی طرح سے پھیلا لیا تھا۔ لائک سیریسلی، تم اب بھی مجھ سے شرما رہی ہو؟ وہ حیرت سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا تھا، جبکہ وہ نگاہیں جھکائے آگے پیچھے دیکھنے لگی تھی۔ جان، اب شرمانے والے مراحل طے ہو چکے ہیں، اب تو لائف اور رومانس انجوائے کرنے کے مراحل شروع ہوئے ہیں۔ وہ اگلے ہی لمحے کمفرٹر اس پر سے کھینچ کر دور پھینکتا اسے اپنی باہوں میں اٹھائے واش روم میں لے گیا تھا، جبکہ وہ دونوں ہاتھوں میں چہرہ چھپایا اس کے سینے میں پناہ ڈھونڈنے لگی۔ میں پلیز آپ باہر جائیں نا، اس نے جیسے ہی اسے نیچے اتارتے ہوئے شاور نل کی طرف ہاتھ بڑھایا، وہ منت بھرے لہجے میں بولی، کیوں ڈارلنگ، اب کیوں اس طرح سے شرما رہی ہو مجھ سے یار؟ اب تو میں نے تمہیں دیکھ لیا نا ہر طرح سے۔ وہ اس کے پاس آتے ہوئے اس کی شرٹ کا اوپری بٹن کھولنے لگا تھا۔
آپ کیا کبھی میری زندگی میں کوئی بات نہیں مانیں گے؟ وہ اس کی طرف دیکھتی شکایتی انداز میں بولی تو اس نے اس کے چہرے پہ اڑتی ہوائیوں کو دیکھا تھا۔ ویسے مجھے اندازہ نہیں ہے کہ مجھے باہر بھیج کر تم نے کون سی خوشی حاصل کر لینی ہے، لیکن چلو کیا یاد کرو گی، میں تمہاری بات کو مانتا ہوں۔ جلدی آنا، میں انتظار کر رہا ہوں تمہارا۔ نرمی سے اس کے لبوں کو چومتے ہوئے واش روم سے باہر نکل گیا تھا، جبکہ اس کے باہر جاتے ہی اس نے جلدی سے آگے بڑھتے ہوئے دروازہ اندر سے لاک کر لیا۔ اس کی ضرورت نہیں تھی ڈارلنگ، اتنا بھی بے اعتبار انسان نہیں ہوں میں، اور ویسے بھی میں اپنی ہی ملکیت پر ڈاکہ نہیں ڈالتا۔ وہ دروازے پر آہستہ سے انگلیاں بجاتے ہوئے اسے بتاتا اپنے کام میں مصروف ہو گیا تھا، جبکہ وہ کتنی ہی دیر اس بات کی یقین دہانی کرتی رہی کہ اب وہ دروازہ کھول کر اندر نہیں آ سکتا۔ باہر سے کسی طرح کی کوئی آواز اندر نہیں آ رہی تھی، شاید وہ دوبارہ سے سونے لگا تھا۔ خیر جو بھی تھا، اسے تو آزادی مل چکی تھی نا۔ ڈارلنگ تمہارے کپڑے میں یہاں دروازے کے پاس رکھ رہا ہوں، فریش ہو کر پہن لینا، میں ساتھ والے کمرے میں فریش ہو جاتا ہوں۔ وہ دروازے پر دستک دیتے ہوئے بول کر شاید جا چکا تھا۔ اس نے دروازہ کھول کر باہر جھانکا تو وہاں کچھ نہیں تھا، لیکن اس کے کپڑے دروازے کے بالکل ساتھ ہی رکھے تھے جنہیں اس نے اٹھا لیا تھا۔ سکون سے فریش ہوتے ہوئے وہ مسلسل اسی کے بارے میں سوچ رہی تھی جو چند ہی لمحوں میں اس کی رگوں میں بس چکا تھا۔ کل تک جو اس کے لیے کچھ نہیں تھا، آج وہ بہت کچھ بن چکا تھا۔ صرف چند لمحات میں وہ اس کے روح و جسم پر اپنا بھرپور حق جتا کر اسے بتا گیا تھا کہ اس پر صرف اس کا حق ہے۔ اس کی زندگی اب شاید ان عام لڑکیوں جیسی تھی جو شادی کے بعد اپنا گھر بساتی ہے، یا شاید ان سے بہت مختلف ہونے والی تھی، کیونکہ اس کا شوہر کوئی عام انسان نہیں تھا، بلکہ وہ کسی بھی عام انسان سے بہت زیادہ الگ تھا۔ وہ ایک خطرناک ترین مجرم تھا۔ اس کی زندگی جس کے ساتھ شروع ہوئی تھی وہ الگ تھا سب سے۔ اس نے اس شخص کو صحیح راہ پر لانا تھا، اس نے اس شخص کو غلط راستے سے دور لے کر آنا تھا۔ مشکل تھا، لیکن کائزان کا محبت بھرا انداز اسے امید دلوا گیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ ایک اچھے رشتے کی شروعات ضرور کرے گا، اور یہ بھی کہ وہ بہت جلد سارے غلط کام چھوڑ کر عام انسان جیسی زندگی گزارے گا۔ وہ آئینے کے سامنے کھڑی اپنی گردن پر موجود اس کے دیے شدتوں سے بھرپور نشانات کو دوپٹے سے چھپانے کی کوشش کرنے لگی تھی۔ اسے اپنے اس آس پاس ہر طرف کائزان کی خوشبو محسوس ہو رہی تھی۔ وہ شخص بس چند ہی گھنٹوں میں اس کے اندر مہکنے لگا تھا۔ خود کو آئینے میں دیکھتے ہوئے اس نے اپنے آس پاس اسے بہت شدت سے محسوس کیا تھا، پھر احساس ہوا کہ وہ آس پاس نہیں بلکہ دل کے کسی کونے میں چھپ کر بیٹھ گیا ہے۔ اب اس کے آگے کی کہانی میں آپ کو اگلی قسط میں سناتی ہوں کہ اب آگے کیا ہوگا، کیا کبھی مرو اسے سمجھا پائے گی، کیا اسے سدھار سکے گی، اور وہ جب ڈبلیو سے دوبارہ ملے گی تو کیا ہوگا۔ یہ سب کچھ جاننے کے لیے میرے ساتھ بنے رہیں۔ ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خوب سارا خیال رکھیں، مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔